اگر بندہ جو ہے دعا کرتا رہے اس کے اندر ایسی گھڑی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے اندر ایسی گھڑی ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ رب سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ دعا قبول فرماتا ہے جب تک بندہ گناہ کی دعا نہ کرے اور نہ ہی رشتہ داری توڑنے کی دعا کرے اور نہ ہی دعا کے اندر جلدی کرے۔ عرض کی من استجاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جلدی کرنا کیا ہے، دعا کے اندر جلدی کرنا کیا ہے؟ کہا جلدی یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اس کی قبول نہیں کی، وقتی طور پر قبول نہیں کی جاتی تو بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، بندہ اٹھا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، ورنہ یہ جلدی کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں دعا مانگی، ابھی جو ہے وہ میں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تو فوراً اللہ کے نبی نے دعا مانگی قبول ہو جائے، یا کوئی بہت ہی بڑا برگزیدہ بندہ ہے اس نے دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا بندہ جلدی کرتا ہے اور جلدی کر کے کہتا ہے میں نے دعا مانگی، بڑیاں دعاواں منگیاں نے نہیں ہوندی قبول۔ لوگوں کا یہ ایکشن ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بڑیاں دعاواں کیتیاں نہیں قبول ہوتی، تو بھائی دعا کرتے رہا کرو۔ دعا جو ہے بندے کا سہارا ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آخر میں کیا کرتا ہے، وہ دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا جب بندہ جلدی کرتا ہے نا کہ فوراً یہ چیز ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا، رب پھر اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تین، جب گناہ کی دعا مانگے، جب رشتہ داری توڑنے کی دعا مانگے، جب جو ہے دعا کے اندر جلدی کرے کہ فوراً مجھے ملے یہ چیز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کے اندر عاجزی چاہیے، دعا کے اندر گڑ گڑانا چاہیے، دعا کے اندر رب کے ساتھ بندے کا ربط جو ہے قلبی ربط مضبوط ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں وظیفہ پڑھو، فلاں وظیفہ پڑھو، بندہ نچیز اس چیز تک پہنچا ہے اور اس بات تک پہنچا ہے کہ بندے کا جب قلبی ربط، قلبی تعلق رب سے جڑ جاتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بندہ وظائف کرے، ایک ایک گھنٹے کا وظیفہ، دو دو گھنٹے کے وظیفے، تین تین گھنٹے کے وظیفے، تو بندے کا قلبی رجحان بعض اوقات ہٹ جاتا ہے وظیفہ پڑھ پڑھ کے، لیکن بندہ درود پڑھے اول و آخر، رب کی حمد و ثنا بیان کرے، رب کی تعریف کرے اور اپنا قلبی تعلق رب سے جوڑ دے اور کہے مالک تیرے سوا اس کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا میری فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا میری آرزو اور تمنا کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا جو ہے میری آرزو کو مکمل تکمیل تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ بندہ جب بچہ روتا ہے نا تو ماں جو ہے وہ بعض اوقات مصروف ہوتی ہے، بعض اوقات فوراً پکڑ لیتی ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، اور کہ میرا بچہ رو رہا ہے، ماں تو شفقت کرتی ہے نا، وہ ماں رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ کریم ہے۔ بعض اوقات ماں مصروف ہوتی ہے کام کاج کے اندر، وقت دیر ہو جاتی ہے، بچہ تڑپتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے دودھ پینے کے لیے، اور لیکن ماں کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بندہ رب سے مانگ رہا ہے تو کیا اس کریم کی توجہ نہیں ہے؟ ماں کی توجہ ہے اس بچے کی طرف، اس کی مامتا تڑپ رہی ہے، کام کے اندر مشغول ہے لیکن مامتا کی شفقت بچے کی طرف ہے، باپ کی شفقت جو ہے بچے کی طرف ہے کہ بچہ تڑپ رہا ہے، لیکن جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، جب اس سے مانگا جا رہا ہو کیا اس کو نہیں پتا میرا بندہ تڑپ رہا ہے؟ رب جو ہے جانتا ہے، لیکن جب بندہ اس انداز سے مانگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا دربار نہیں ہے جس دربار سے مانگا جائے، تو مالک تو ہی دے گا، وہ تیری بارگاہ سے ملے گا۔ جب اس انداز سے دعا مانگتا ہے تو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ تیرے درتے اڑیاں کرساں دیویں بال ایانا، تیرے درتے اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، مالک ایک نکی جی ضد کر بیٹھا تیرے در تو خالی نہیں جانا۔
جب بندے کا انداز اور بندے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ مالک اور خالق قادر بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، اس سے بڑھ کر قدرت و مالا کون ہے؟ کسی کا اختیار ایک صوبے تک ہے، کسی کا اختیار ایک ملک تک ہے، کسی کا اختیار انٹرنیشنل لیول تک ہے، لیکن وہ مالک جس کا اختیار دونوں جہانوں میں ہے، جس نے جو ہے ذرے ذرے کو تخلیق فرمایا، ذرا توجہ فرمائیں، وہ کتنی قدرتوں والا ہے۔ عام جو چیزیں ہمارے بس کے اندر نہیں ہوتی وہ رب کے بس کے اندر ہیں، جو ہمارے لیے مشکل ہے، جو ہمارے لیے ناممکن ہے، وہ اس کے لیے ممکن ہے، تو وہ کریم ہے۔ دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے کا قلبی ربط رب کے ساتھ ہو جائے، درود اول آخر پڑھے، اور بہتر ہو تو سحری کے وقت دعا مانگے۔ اقبال کہتا ہے عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، راضی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اقبال کہتا ہے جب تک بندہ سحری کے اٹھ کر جو ہے رب کو یاد کرنے والا نہ بنے تو تب جو سینہ روشن نہیں ہوتا، تب جو دل بینا نہیں ملتا، تب جو ہے عبادت کا نور وہ میسر نہیں آتا۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہ، جب تک یہ ہے۔ اور اقبال جی ہے کیا تو نے واقعی یہ بات سچی کی ہے؟ زمیں ثانی ہواؤں میں بوتی شمشیر کی تیزی، لندن بھی نہ چھوٹے مجھ سے اداب سحر خیزی۔ اقبال کہتا ہے زمیں ثانی ہواؤں میں، یورپ کی ہواؤں میں اگرچہ ٹھنڈ تھی بڑی، اور پانی جسم پر ڈالیں تو چر جاتا تھا اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے، لیکن جو ہے اس کے بعد بھی باوجود بھی اقبال نے کبھی تہجد کے سجدے نہیں چھوڑے۔ تو جس کو بھی جو ملتا ہے سحری کے وقت اٹھ کر رب کے ساتھ تعلق، رابطہ جو ہے وہ جوڑنے سے ملتا ہے۔ اور اب بندے نے کیا مانگنا ہے؟ اب اس بندے کی عقل ہے، اس نے کیا مانگنا ہے؟ بندے کی عقلیں ہوتی ہیں نا کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ محبوب کا در مل جائے، حضور کی بارگاہ کا قرب مل جائے، رب کا قرب مل جائے، دل بینا مل جائے، خدا سے دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ لوگ جو سب کچھ مانگ لیتے ہیں لیکن دل کی بینائی نہیں مانگتے، لوگ سب کچھ مانگ لیتے ہیں لیکن محبوب کا عشق نہیں مانگتے، لوگ سب کچھ مانگ لیتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑی مشہور بات ہے، کسی وزیر کو کہا نا کہ آج مانگ جو کچھ مانگنا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں بادشاہ کو مانگتا ہوں، یعنی کہ مطلب کیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات، مجھے سلطنت زمینیں نہیں چاہیے۔ اس نے کہا بڑی عقل کی بات کی ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں مانگا؟ اس نے کہا جس بادشاہ کا ہے اسے ہی مانگ لیا تو سب کچھ مانگ لیا۔ تو جس نے رب کو مانگ لیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مانگ لیا، تو اس نے تو ساری زمینوں کے خزانے مانگ لیے۔ اس لیے اپنی مانگنے کا بھی انداز ہے کہ اس نے کیا مانگنا ہے، اور اس کی عقل کس لیول تک کام کر رہی ہے، اور اس کی سوچ جو ہے فہم و فراست کہاں تک جا رہی ہے۔ لیکن دعا کا تعلق سب سے پہلے حلال پاکیزہ چیز کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی روزی حلال ہے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن لوگوں کی روزی حلال نہیں ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ دور دراز طویل سفر کر کے آیا اور رب سے کہنے لگا اے رب میری فلاں آرزو پوری فرما دے، میری فلاں آرزو پوری فرما دے۔ پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال، تو محبوب فرمانے لگے مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذا بالحرام وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ کہا کہ کیسے اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا جو ہے حرام کی کمائی کا ہے، اس کا لباس حرام کی کمائی کا ہے، اس کی غذا جو اس کے پیٹ کے اندر گئی وہ حرام کی ہے۔ اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ لوگ آج ہے حرام و حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، اکثر ایسے طریقہ کار ایجاد ہو چکے ہیں جس کے اندر حرام کی کمائی ملوث ہے، اور حرام کی کمائی جو اس کے اندر موجود ہے، اگر موجود نہ ہو کم سے کم اس کے اثرات موجود ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم
اللہ کی پکیزہ رزق کھاؤ، پکیزہ رزق کھاؤ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعل مستجاب الدعوہ، یا رسول اللہ رب سے دعا کیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے کہ جس کی دعا رد نہ کی جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنی روزی کو حلال کر لے، حلال کمائی کر لے، تو مستجاب الدعوہ بن جائے گا۔ اس کا کنیکشن، دعاؤں کا کنیکشن حلال روزی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ حلال روزی ہو تو حلال روزی کا تعلق دین کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، حلال روزی کا تعلق رب کے قرب کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، حلال روزی کا تعلق رب کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب پانے سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کے اندر ان کا قصور نہیں ہے، ان کی روزی کا قصور ہے کہ وہ دین کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے۔ وہ دیکھ اکثر وہ لوگ اگر ریسرچ کر لیں آپ کسی بھی بندے کی جو دین کے قریب آتا چلا جا رہا ہے یا دین کی باتوں کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے، اس کی روزی یا اس کے والدین کی روزی کا پیچھے ہاتھ ہے یا اس کی حلال روزی کا پیچھے ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے جو وہ دین کی باتوں کو قبول کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبت کی باتیں کرتا ہے، حضور کے قرب کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا تکن مستجاب الدعوہ، فرمایا اپنی روزی کو حلال کر لے، فرمایا تم مستجاب الدعوہ ہو جاؤ گے۔ اب دیکھو جب بندے کی روزی نہیں ہے، بزمین چو سجدہ کردم زے زمین ندا بر آمد، کہ مرا خراب کر دی تو اس پر سجدہ ریائی، جب میں زمین پر میں نے سجدہ کیا تو آواز آئی اوئے تو ریاکاری کا سجدہ کر رہا ہے۔ بطواف کعبہ رفتم دلم نداد کے بروں درچے کردائی درو خانہ آئی، جب میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گیا تو آواز آئی اوئے تو کیا کیا کام کر کے آیا ہے باہر، اور آج جو ہے خانہ کعبہ آ چکا ہے، آج اللہ کے گھر میں آ گیا ہے۔ تو بندہ جو ہے اگر اپنی کمائی جو ہے وہ حلال نہ رکھے تو پھر جو ہے زمین بھی اس کو پسند نہیں کرتی، اور جس مقام پر بیٹھتا ہے وہ مقام بھی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن اگر بندے کی روزی حلال ہے تو وہ مقام بھی بندے کو پسند کرتا ہے، وہ جگہ بھی بندے کو پسند کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب دیکھو جب رب کو بندہ قادر سمجھ کر اور کریم سمجھ کر اس سے دعائیں مانگتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، فرمایا تمہارا رب زندہ ہے اور کریم ہے۔ تمہارا رب کیا ہے؟ تمہارا رب زندہ اور کریم ہے۔ دیکھو جملے کیسے ہیں، تمہارا رب زندہ ہے یعنی کہ وہ سنتا ہے، اور کریم ہے یعنی کہ سخی ہے، جواد ہے۔ وہ کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے دیتا ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو اپنے خالی در سے خالی نہیں لٹاتا، کریم وہ ہوتا ہے جو جتنا بڑا کریم ہے وہ اتنی زیادہ سخی ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ کریم ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ عطائیں کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا ان ربکم حی کریم، فرمایا تمہارا رب زندہ ہے، کریم ہے، ان یستحیی من عبدہ ان یرفع یدیہ ان یردہما صفرا، فرمایا وہ حیا کرتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھائے نا اپنے رب کی بارگاہ سے اور مانگے اور التجائیں کرے کہ مالک مجھے عطا کر، تیرے علاوہ جو ہے کوئی عطا کرنے والا نہیں، مجھے فلاں شر سے بچا، تیرے علاوہ شر سے بچانے والا کوئی نہیں، مجھے فلاں نعمت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی نعمت عطا کرنے والا نہیں۔ فرمایا جب بندہ یہ دعائیں مانگتا ہے، فرمایا رب حیا کرتا ہے اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے۔ فرمایا رب پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی جائیں، رب جو ہے اس کی جھولی کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے دعائیں مانگنے سے بندہ یہ کہ بندہ دعا مانگ کر جب مایوس ہو جائے، لا تیأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتے ہیں۔ مومن ہمیشہ جو ہے سدا جو اس کی امید رحمتوں پر وابستہ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ لو لگا بیٹھا ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے اللہ کی رحمت سے کبھی منہ نہیں پھیرتا۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو ترسوں
وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہتا ہے اور اس سے مانگتا رہتا ہے، جو اس کو عطا چاہیے اس کا سوال کرتا رہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ رب کو قادر کریم مانگے، مان کر جو اس سے مانگے، وہ کبھی بھی جو ہے اپنی دعائیں جو ہے وہ خالی واپس نہیں لوٹاتا، بندے کی دعائیں واپس نہیں لوٹاتا، اور اس کے ہاتھ جو ہے خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کے کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔